یا وارث یا وارث یا وارث المدد۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا جو رب ہے وہی رام ہے، اور فرمایا محبت کرو، ان کا پرچار اور پرسار مینجمنٹ ٹرسٹ کے ذریعے سے ہونا چاہیے جبکہ نہیں ہو رہا ہے۔ درگاہ دیواں شریف کی جائیداد اور اوقاف اربوں خربوں سے زیادہ ہے۔ راجہ ٹھاکر پنچم سنگھ وارسی عرف وقار شاہ وارسی نے اپنی تمام اسٹیٹ حضور انور وارث پاک کے نام سے وقف کر دیا تھا۔ ان میں ضلع مین پوری کی جائیداد ہے اور دیواں شریف اور گنگوارہ گاؤں کی جائیداد ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اوقاف ہیں جو دیواں شریف، لکھنؤ اور ان کے آس پاس کے علاقے میں ہیں۔ کچھ کے کاغذات اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے پرانے رجسٹر میں درج ہیں اور کچھ سرکاری کاغذات میں درج ہیں اور کچھ اتر پردیش بارہ بنکی کے گجٹ میں درج ہیں اور کچھ رجسٹرار بارہ بنکی کے دفتر میں درج ہیں اور کچھ عدالت دیوانی بارہ بنکی کے مقدمے کے کاغذات میں حوالہ جات ملیں گے۔ ان سب کی جانچ پڑتال سرکاری طور سے کی جائے تو ساری ملکیت اور اوقاف اور ان کے ذریعے سے آمدنی کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ چڑھاوا کے ذریعے سے کروڑوں روپے آتے ہیں اور میلہ کاتک اور سفر کے موقع پر نیلامی سے لاکھوں روپے آتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی صحیح معلومات کیا جائے اور جانچ پڑتال کیا جائے کہ وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ حضور انور وارث پاک کی عظمت سیادت اور شان فقیری سے دنیا انسانیت متعارف ہے۔ آپ کی درگاہ ایک واحد درگاہ ہے جہاں سیادت کی خوشی سے لوگ معطر ہوتے ہیں، جہاں سیادت کی خوشبو سے لوگ معطر ہوتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوشنما پیلی زردیلی روشنی دل کو لبھاتی ہے۔ ان کی وجہ سے لوگوں کے دل آپ کی ذات پر انوار کی طرف کھینچے رہتے ہیں۔ جہاں انوار و رحمت کی بارش ہوتی ہے اس کے چھینٹے سب پر پڑتے ہیں، مگر چند لوگ متاثر ہو کر خوشبو سیادت اور رنگ فقیری کے اثرات سے بدل جاتے ہیں۔ مگر جو دنیا داری دکانداری میں مصروف ہیں، وہ پیسہ کمانے اور بریانی اور مرغوب غذائیں کھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو خوب دعوتیں کھاتے ہیں اور بہت پیسہ کماتے ہیں ان کو مبارک ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ جن پر حضور انور کی نگاہ پڑتی ہے وہ برائی چھوڑ دیتا ہے اور آپ کی زندگی آپ کی تعلیمات سے متعلق کتابوں کا ملاحظہ کرتا ہے۔ انہی میں سے ناچیز حقیر ہے جو وکالت کے پیشے سے پیسہ کماتا تھا مگر اس سے جھوٹ بولا نہیں جاتا تھا، مگر حضور انور کے حلقہ بیعت میں بذریعہ خادم خاص حضرت شاہد علی صاحب علیہ الرحمہ داخل ہو کر وکالت کا پیشہ ترک کر چکا ہے۔ جھوٹ بولنے سے نفرت ہے۔ کچہری عدالت میں سبھی اچھے برے آتے ہیں مگر کچھ لوگ وہاں کے ماحول میں سیٹ نہیں ہوتے تو اس ماحول سے نکل کر ایمانداری اور سچائی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نور محمد شاہ وارسی ولد حبی میاں دیوریا ضلع کے رہنے والے ہیں۔ ان کی عمر بقول ان کے 85 سال کے قریب ہے اور وہ سابقہ مینیجر رضی احمد صاحب کے زمانے میں ان کے وہاں کھیتی باڑی کے کام کرتے تھے۔ جوانی اور ضعیفی وہاں گزار دیا ہے
اور موجودہ مینیجر سعد محمود صاحب کے زمانے میں انہوں نے بذریعہ تصویر شاہ وارثی بستوی احرام باندھا۔ جب وہ کھیتی باڑی کے لائق نہیں رہ گئے تو ان کے ساتھ جو بدسلوکی اور ظالمانہ حرکتیں ہوئی ان میں یہ ہیں کہ ان کی کٹی کو گرا دیا گیا۔ وہ در بدر بے سر و سامانی کے عالم میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ان کی لاچارگی اور بے بسی پر کسی کو ترس نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے جو دیکھا وہ بیان کیا۔ جن کو کچھ پوچھنا ہے وہ ان کے پاس جائیں اور جو چاہیں ان سے دریافت کریں۔ ناچیز کے پاس وہ خود آئے۔ ناچیز نے ان کا انٹرویو لیا۔ جیسا اس نے دیکھا ویسا اس نے کہہ دیا۔ اگر وہ قصوروار ہیں تو جو ان کے ساتھ ظلم، ناانصافی اور حق تلفی کر رہا وہ بھی تو قصوروار ہے۔ انہوں نے عدالت دیوانی بارہ بنکی میں مقدمہ کیا ہے۔ مینیجر ٹرسٹ سعد محمود درگاہ کے مسائل کو الجھا کر رکھا ہے۔ ان سے بار بار کہا جاتا رہا ہے مگر وہ انسنی کرتے جا رہے ہیں۔ غریبوں کی اندیکھی کر رہے ہیں، فقیروں کی اندیکھی کر رہے ہیں۔ ہر فقیر کو سہولتیں نہیں دی جاتی ہیں، صرف انہی فقیروں کو سہولتیں دی جاتی ہیں جو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ انہی آدمیوں کو کمرے دیے جاتے ہیں جو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ وہ فوٹ ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں، وارثیوں میں فوٹ ڈال چکے ہیں۔ کچھ کو لالچ دے کر ہمنوا بنا لیا ہے اور کچھ آدمی اور گنڈے کے ذریعے سے مینیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایسے لوگ صرف دیوا شریف میں موجود نہیں ہیں، دیگر علاقے مراد آباد اور کلکتہ میں بھی موجود ہیں۔ الفت شاہ صاحب وارثی جو حضرت شاہد علی شاہ وارثی خادم خاص علیہ الرحمہ کے نواسے ہیں، مینیجر صاحب کے خاص آدمی مظہر ساکن دیواں شریف الفت شاہ صاحب کے پاس بار بار جاتے رہے اور ان کو مینیجر ٹرسٹ سے ملاقات کرایا۔ ان کی زبانی آپ کو سننا ہے تو آپ لوگ ان کے پاس جائیں اور ملاقات کر کے ان کی زبانی سنیں۔ وہ بھی مقدمے میں فریق ہے۔ ان کو توڑنے کی جو کوشش کی گئی ان کی زبانی ان سے سنیں۔ جب وہ نہیں ٹوٹے اور ان کی ہمنوائی نہیں کی تو کلیم شاہ صاحب وارثی کو خدمت درگاہ کا لالچ دے کر رکھا گیا۔ یہ کہنا کہ وسیم صاحب اور فیاض کی وجہ سے رکھے گئے تو اور مسائل درگاہ کو حل کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ان سے ہماری باتیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی دوستی کا دم تو بھر رہا ہے، مگر آگے کیا وہ ساتھ دے گا وقت پر معلوم ہو جائے گا۔ ہم فقراء احرام پوش میں سے جن کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے نہیں جاتے ہیں۔ جمال نوکر ٹرسٹ کے دوستوں کا حلقہ بہت بڑا ہے، وہ سب کو مینیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جمال نوکر ٹرسٹ کے ذریعے سے اور اس کے گروہ کے ذریعے سے جو گنڈا گردی درگاہ اور درگاہ کے باہر ہو رہی ہے ان کے خلاف کوئی آواز حق بلند نہیں کر رہا ہے۔ کہاں تک مینیجر ٹرسٹ جمال نوکر ٹرسٹ کا ساتھ دے کر کالے کارناموں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن حقیقت سے پردہ ہٹ جائے گا اور گنڈا گردی کا خاتمہ درگاہ کے اندر اور درگاہ کے باہر سے ہو جائے گا۔ جن گنڈوں کو ہم فقراء احرام پوش
کی جان مارنے سے راحت مل سکتی ہے وہ آ کر گولی ماریں تاکہ دنیا کے سامنے ان کی کالی کرتوت کھل جائے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بار بار سوچت کیا جا رہا ہے کہ ہم فقراء احرام پوش کی جان کا خطرہ بڑھتا جا رہا، جان جائے یا رہے، جو جیسا ہے اس کے کارنامے ظاہر ہو کر رہیں گے۔ ٹرسٹ مینیجر کے آدمی ناچیز کے پاس آئیں گے، ان کی جیسی گفتگو ہوگی اس کو سوشل میڈیا دے دیا جائے گا۔ جب سر عام فقراء احرام پوش کی برائیاں کی جا رہی ہیں اور ان برائیوں کو روکنے کے لیے کوئی حق پسند آگے نہیں آ رہا ہے تو کیا صرف احرام پوش فقراء ہی کردار خراب ہیں یا اور لوگ بھی کردار کے خراب ہیں؟ جواب دیں، دیگر لوگوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، جیسا وہ ہے ویسا ہی رہے گا۔ اگر اس کا کردار حسینی ہے تو وہ حسینی رہے گا، اگر اس کا کردار یزیدی ہے تو یزیدی رہے گا۔ کسی کے قصیدے گائے جائیں تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے اور کسی کی کردار کشی کی جائے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ حضور انور احرام پوش فقراء اور تمام مریدوں کی اصلاح حال کے لیے کوئی اسباب مہیا کرا دیں اور خصوصی توجہ فرما دیں کہ محبت، اتحاد اور اتفاق کی دھارا بہنے لگے۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔